میں نے ایک بہت اچھا سوال کیا اسپورٹس پرسنس کے لیے، اسپیشلی فٹ بالرس، ہاکی، ٹھیک ہے، ایسے گیمز جس میں بہت آدمی تھک جاتا ہے، مکمل باڈی انوالومنٹ ہوتا ہے، اس میں آدمی خود بھاگنا کرنا پڑتا ہے۔ اب سمجھیے اثر کے بعد بچہ کھیل کے آیا اور پھر وہ بولتے ہیں مغرب کی نماز کیوں نہیں پڑھتے کہ ہم پسینہ پسینہ ہو جاتے، پسینے سے ہم گندے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے مومن کا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا اور اس کے نکلنے سے وضو پہ اور غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو اس کی بدبو پسند نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، آپ اس کو پوچھ کر جائیے، لیکن یہ ہرگز بہانہ نماز کے لیے نہیں بن سکتا، اس لیے کہ پسینے سے تو کوئی لاجک ہی نہیں۔ تھوک ہو گیا، مومن کا پسینہ ہو گیا، مومن کے آنسو ہو گئے، یہ ناپاک نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ان کے نکل جانے سے نہ وضو پہ فرق پڑتا ہے نہ غسل پر فرق پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی سپورٹس کھیل کے آیا پسینہ پسینہ ہو تو کپڑے چینج کرے، آنکھ کو چاہے تو پوچھ لے، نہیں کر سکتا سیدھے مسجد میں چلا جائے، وضو کرے، نماز کے لیے کھڑا جائے، اس سے وضو کا تعلق نہیں ہے۔ یہ جس کو ہم کہیں گے نا ہائیجین کے نام پر یا ہائیجین مسلمانوں نے کریٹ کر دیا، مطلب اتنا ہائیجین صفائی کی بات کرتے ہیں کہ وہ زیادہ صفائی بھی وہ بے صفائی کے صفوں میں جا کے کھڑے ہو جاتی ہے، اس لیے کہ شریعت نے جو صفائی بتائی وہ سب سے زیادہ مطہرہ چیز ہے، اس سے زیادہ پاکیزگی تکلیف دہ ہے۔ جیسا ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں ٹرین میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ تو بولے طہارت خانے پتہ نہیں کیسے رہتے۔ تو میں نے کیسے رہتے بولے تو کیا ہے، ظاہر کیسے رہتے؟ تو بولے بہت صاف رہتے، تو اسٹینلیس اسٹیل کے رہتے نا، صاف رہتے۔ تو میں نے اسلام بس ظاہر کو مانتا ہے، تو وہ جتنے دن سفر کرتے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک صاحب بولنے لگے کہ میں جہاں جاتا ہوں نا وہاں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ بولے وہاں جو باتھ روم رہتے ہیں نا، بولے اس میں اتنے گندے گندے کیڑے رہتے ہیں۔ کیسے کیڑے رہتے گندے؟ بولے وہ مطلب سمجھ لیجیے لکڑی میں جو کیڑے لگ گئے وہ، اور چھوٹے موٹے نمی کی وجہ سے کیڑے آ جاتے، گھونگے آ جاتے، فلاں، اتنے گندے دکھتے ہیں۔ ان کے گندے دکھنے سے آپ کے وضو کا کوئی تعلق نہیں، اور ان کے گندے دکھنے سے آپ کی طہارت نہیں ٹوٹتی۔ مطلب آپ لاجیکل بات کیجیے، آپ کی طہارت میں کیڑے کیا نقصان پہنچانے والے؟ تو ہم نے پتہ نہیں یہ ایکسٹرا آرڈنری ہائیجین کی کیا اصول بنا لیے جو شریعت سے ثابت نہیں، اور ان اصولوں بڑے پابندی سے عمل کرتے ہیں۔ شریعت کے اصول ہم کو سمجھ میں نہیں آتے، کئی بار ہم کو نہیں سمجھ رہا بولتے ہیں، دنیا کے اصول بڑے سمجھ جاتے ہیں اور یہ ایسا ہے وہ فلاں ہے۔ تو لہٰذا شریعت میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ تو آپ پسینے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بس کی سیٹ، ٹرین کی سیٹ پہ کون بیٹھا ہوں کیا کر رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ظاہر کو دیکھیے، باتھ روم میں کون جاتا ہوں کون نہیں، ظاہر کو دیکھیے صاف ہے تو صاف ہے، طہارت کیجیے، نماز ہوں گی آپ کی وہاں۔ تو لہٰذا اگر نثر کے بعد بچے کھیلتے ہیں، پسینہ پسینہ ہوتے ہیں، تو نماز کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ نہیں بھائی ہم کو تو اس میں نہیں جمتی نماز، تو وہ سپورٹس کھیلنا بند کر دیں، اس لیے کہ نماز فرض ہے، سپورٹس کوئی فرض نہیں ہے، اس سے کچھ آپ کا کچھ بیڑا غرق نہیں ہونے والا، کوئی نقصان نہیں۔ نماز چھوڑنے سے دنیا میں بھی آخرت میں بیڑا غرق ہونے والا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا اگر آپ کو اتنا ہی ہائیجین ہے تو پھر آپ سپورٹس چھوڑ دیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھا فٹ بال کھیلنے جاتے ہیں چڈیاں پہن کے جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں اب چڈی میں نماز کو کیسے جائیں؟ کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ چڈی میں جا رہے ایک پینٹ نہیں لے آ سکتے آپ ساتھ میں کہ نماز آپ کی نہ چھوٹے؟ لیکن یہ صرف بہانے ہیں، یہ شیطان کی ہیلے آپ کو نماز سے دور رکھنے کی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس سے نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پسینہ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔